السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم المرسلین آقا کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نفس کے متعلق، کہ سب سے پہلا جو نفس ہے وہ ہے نفس امارہ۔ اللہ کریم نے سورۃ یوسف میں ارشاد فرمایا، بے شک نفس برائی کا بڑی شدت سے حکم دینے والا ہے۔ نفس جو ہیں یہ 7 قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی شہوتیں، ان کی لذتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ جو نفس امارہ ہے اس کی جو صفات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بخیل، کنجوس، حرص، طمع، لالچ، شعبت پرستی، بے وقوفی، کینہ، حسد، جہالت، غفلت، سستی، کاہلی، غصہ، فیض و غضب، غیبت، چوری اور عیب جوئی وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک صفات کا پایا جانا بھی نفس امارہ کی طرف ہی اشارہ دیتا ہے۔ یہاں قرآن مجید بطور نمونہ ہے اور قرآن نے اسی نفس امارہ کے متعلق بیان فرمایا سورۃ بقرہ میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لے کر آیا جنہیں تمہارے نفس نے نہیں مانا تو تم نے تکبر اختیار کر لیا۔ یہ بھی تکبر بھی نفس امارہ کی ایک نشانی ہے اور اس کا انکار اسی نفس کے باعث ہی ہے۔ آگے پھر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، اور دین ابراہیم سے وہی شخص روگردانی کرتے ہیں جس کا نفس جہالت، بے وقوفی کی صفات رکھتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے، لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی جن میں عورتیں اور اولاد اور سونا اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو اللہ کریم نے بیان فرمائیں یہ نفس امارہ کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں۔ صبح انشاءاللہ تعالی ہم نفس امارہ کی آگے چند مثالیں دیں گے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیکوں کے ساتھ رہنے والا بنائے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک ہیں رحمت ان کے قریب گھومتی ہے، ان کے قریب ہوتی ہے رحمت۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنا ذکر کرنے والا بنائے، کہ جو ہم ذکر میں لگے ہوئے ہیں اللہ اس میں ہمیں کامیابیوں سے نوازے۔ تو یہ دوستو بہت بڑا ذکر ہے، اس میں ذات اللہ کا، اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے تو آپ کبھی بھی اس سے غفلت نہیں کرو گے۔ بہت ہی خوبصورت یہ ذکر ہے اور اللہ جس کو پسند فرماتا ہے اپنا ذکر عطا کر دیتا ہے، اور قیامت والے دن اس کا پتہ چلے گا کہ یہ جو ذکر ہے یہ کیا ہے، جو ذاکرین ہیں ان کی شان کیسی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محسن، اپنے مومنین، اپنے قرب خاص والے لوگوں میں شامل فرمائے اور ان کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔